السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الحمدللہ آج سے ہماری تفسیر القرآن کی پہلی کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم قرآن کا تعارف، قرآن کی شان، قرآن کیا بیان کر رہا ہے، کس لیے نازل کیا گیا ہے، کیسے نازل کیا گیا ہے اور کب نازل کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری الہامی کلام ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے۔ مفسرین جیسے امام ابن کثیر اور امام طبری کے مطابق قرآن کلام اللہ ہے، یعنی غیر مخلوق ہے، یعنی یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی تخلیق نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ سمجھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی، اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ایک مکمل نظام ہے قرآن پاک۔ اور قرآن آخر نازل ہی کیوں کیا گیا؟ پہلے بھی کتابیں موجود تھیں، صحیفے بھی تھے، قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ تو قرآن کا نزول انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہوا۔ امام رازی کے مطابق قرآن کے بنیادی مقاصد میں توحید، رسالت، آخرت اور شریعت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں جہالت، ظلم، شرک اور اخلاقی زوال عام تھا۔ قرآن نے نہ صرف عقائد کو درست کیا بلکہ معاشرتی اور معاشی اور اخلاقی نظام کو بھی تبدیل کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق قرآن تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی قرآن عملی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ اس طرح قرآن صرف نظری تعلیم نہیں بلکہ عملی انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ پہلی وحی کہاں اور کیسے نازل ہوئی، یعنی قرآن کیسے نازل کیا گیا، اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ پہلی وحی مکہ مکرمہ کے قریب غار حرا میں نازل ہوئی، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، پڑھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ میں علم کے سب سے بڑے انقلاب کا آغاز تھا۔ پہلی آیات سورہ علق کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے آپ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا تکریم اور عزت والا ہے۔ تو فرمایا
کہ یہ جو آیات تھی یہ نازل ہوئی جن میں علم، تخلیق اور قلم کا ذکر ہے. خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے آپ کو قلم کا علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جس کے بارے میں وہ پہلے جانتا ہی نہیں تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی علم ہے. یہ وہی اچانک نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کے تحت آئی تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آہستہ آہستہ ایک عظیم مشن کے لیے تیار کیا جائے. پھر قرآن کیسے نازل ہوا، اس کے کیا مراحل تھے؟ تو قرآن کا نزول 3 مراحل میں ہوتا ہے. پہلا، لوح محفوظ سے بیت العزا یعنی آسمان دنیا تک، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر. قرآن کہتا ہے کہ نازل بہ الروح الامین. یہ سورہ شعراء کی 193 آیت ہے. امام سیوطی الاتقان میں لکھتے ہیں کہ یہ تدریجی نزول اللہ کی حکمت کا حصہ تھا. اس میں حالات کے مطابق رہنمائی دی گئی، جیسے جنگ، صلح، معاشرتی مسائل وغیرہ. اس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تربیت ملی اور قرآن زندگی کا عملی حصہ بنتا گیا. تو یہ جو تدریجی نزول ہی قرآن کو ایک لیونگ گائیڈنس بناتا ہے، نہ کہ صرف ایک کتاب. یعنی پتہ چلا کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کے طور پر استعمال کرنا ہے. اسے اپنے ہر معاملے میں آپ نے اپلائی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور قرآن پاک 22 سال 9 مہینے اور 9 دن میں نازل ہوا، جسے عموماً ہم 23 سال کہہ دیتے ہیں. کہ قرآن کا 23 سال میں نازل ہونا تربیتی نظام کی اعلیٰ مثال ہے. اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو اس پر عمل مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، سورہ فرقان کی 32 آیت ہے، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. اے نبی، یہ اس لیے اس طرح مراحل میں نازل کیا گیا تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں. امام ابن کثیر کے مطابق ہر آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عملی رہنمائی دی. مثال کے طور پر شراب کی حرمت بھی مرحلے میں نازل ہوئی، یعنی سٹیپ وائز نازل ہوتی ہے. تو اس تدریج نے ایک جاہل قوم کو بہترین امت میں بدل دیا. یہ طریقہ آج کی تعلیم اور نفسیات کے اصولوں سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ گریجول ہونی چاہیے. قرآن مجید نازل ہوا، اس کے مراحل ہم نے دیکھ لیے، پڑھ لیے، سمجھ لیے. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ قرآن کیسے محفوظ ہوا، ہم تک قرآن کیسے پہنچا؟ آج تقریباً 1450 صدیاں ہو گئی ہیں، تو یہ ہم تک قرآن کیسے پہنچا؟ 1450 سال ہو گئے، تو قرآن مجید ہم تک آنے میں کیا یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل کیا گیا، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، نبی پاک نے صحابہ کو بتایا، کیا اسی طرح ہم تک ہے؟ تو قرآن کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے یہ. تو یہ حفاظت جو ہے 3 طریقوں سے ہوئی ہے. پہلا طریقہ ہے زبانی یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے. تیسرا طریقہ ہے تحریری، یعنی اسے لکھا جائے. اور اس کے بعد اجتماعی. ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے حافظ تھے، جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ شامل ہیں. ساتھ ہی قرآن کو مختلف اشیاء پر لکھا جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آیات کو ترتیب دیتے تھے اور بتاتے تھے صحابہ کو کہ یہ منفرد نظام، یہ جو نظام تھا ایک منفرد دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. یعنی اس طرح کسی اور کتاب کی ترتیب نہیں کی گئی، اس کی حفاظت نہیں کی گئی، اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اسے حفظ نہیں کیا گیا. آج بھی اس دنیا میں لاکھوں حفاظ
قرآن حفظ کرتے ہیں، اور جتنے بھی حفاظ ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں، جو اس کی صداقت کی زندہ دلی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اس کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس قدر پرفیکٹ کتاب ہے، پرفیکشن ہے قرآن مجید، کہ ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً جو مکتبے والے ہیں جہاں قرآن کو پبلش کیا جاتا ہے، انہیں فوراً فون چلا جاتا ہے کہ فلاں جگہ میں، فلاں آیت میں، فلاں جگہ پر زبر زیر پیش کی غلطی ہے، کیونکہ عربی میں ذرا بھی زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے تو وہ سارا مطلب لفظ کا چینج ہو جاتا ہے۔ اور لاکھوں حفاظ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اور ہر سال رمضان میں قرآن سناتے ہیں، ان کے پیچھے باقاعدگی سے سنا جاتا ہے۔ کہیں بھی وہ غلطی کرتے ہیں، پیچھے سے سامنے جو ہوتا ہے سننے والا وہ بتا دیتا ہے کہ غلطی کی ذرا بھی گنجائش نہ ہو۔ قرآن ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید ایک مضبوط چین سسٹم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے محدثین تک۔ آج کی امت اس نظام کو اسناد کہتی ہے کہ جو حدیث کی طرح قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث کی بھی اسناد ہوتی ہیں، ایک چین سسٹم ہے، اسی طرح قرآن کا بھی ایک چین سسٹم ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسی اصول پر کام کیا ہے۔ ہر نسل نے قرآن کو حفظ کیا، 14 صدیوں میں ہر نسل نے قرآن کو حفظ کیا ہے، پڑھایا اور لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا جو قرآن ہے وہ وہی قرآن ہے، وہی آیات ہیں، وہی صورتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ مستشرقین کی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ قرآن کا متن محفوظ ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں، جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے بڑے مفسرین اور ان کا کردار ہے، جو کہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مفسرین کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ جس طرح امام تبری نے سب سے پہلی جامع تفسیر لکھی، جس میں صحابہ و تابعین کے اقوال بھی جمع کیے انہوں نے۔ ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں تفسیر کی قرآن مجید کی۔ قرطبی نے فقہی مسائل کو بیان کیا، جبکہ امام رازی نے عقلی اور فلسفیانہ پہلوؤں کو شامل کیا، فلسفی کو دیکھا انہوں نے۔ تو ان مفسرین نے قرآن کو ہر دور کے لیے قابل فہم بنایا تاکہ ہر دور کے لوگ قرآن کو سمجھ سکیں۔ ان کی کتب آج بھی اسلامی علوم کی بنیاد ہیں اور ہر طالب علم کے لیے ضروری بھی ہیں۔ چونکہ اب ہم نے تفسیر پڑھنی ہے تو ہمیں تفسیر کے جو اصول ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو تفسیر کے اصول بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے۔ پہلی بات تو یہ، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر خود کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حدیث سے قرآن کو سمجھا جائے، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال سے قرآن کو سمجھا جائے، اور پھر آخر میں جا کر عربی لغت سے قرآن کو سمجھا جائے۔ امام شافعی یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو اپنی رائے سے بیان کرے وہ خطا پر ہے۔ تفسیر بالرائے اسے کہتے ہیں، تو تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے تفسیر ایک ذمہ دارانہ کام ہے۔ مفسر کو علم حدیث، عربی، فقہ اور تاریخ کا ماہر ہونا چاہیے۔ یہی اصول تفسیر کو مستند بناتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ تفسیر بالرائے بالکل بھی جائز نہیں اور نہ ہی کی جا سکتی ہے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب کہ اپنی طرف سے آیات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، اپنے مطلب کا مفہوم آیات سے نکالنا۔ جس طرح جو اہل تشیع حضرات ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، جب جمعے والے دن
اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے تو مسجد کی طرف دوڑ دیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں یوم الجمعتی، یہ جو جمعہ کا لفظ ہے یہ اس سے مراد جمعہ نہیں ہے، جمعۃ المبارک نہیں ہے، اس سے مراد ہمارے وہ امام ہیں، وہ آخری امام ہیں جو سب سے اینڈ میں آئیں گے. تو انہوں نے یہ جو ایک پورا سٹرکچر ہے اس کو ہی گرا دیا ہے. انہوں نے اپنا ایک الگ ہی اسکول آف تھاٹ بنا لیا ہے کہ یوم الجمعۃ فصو الی ذکر اللہ، کے جمعے کے دن جب تم لوگوں کو آواز دی جائے، مومنوں کو آواز دی جائے نماز کے لیے تو وہ ذکر کی طرف دوڑیں. تو اس کا ترجمہ تو یہ ہے حقیقی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جناب، اس سے مراد ہمارے امام ہیں جن کا نام جمعہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے. تو یہ تفسیر بالرائے ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو اپنی طرف سے اگر قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کیا جائے تو پھر تو بندہ گمراہ ہو جائے گا. اب آگے آ جاتے ہیں کہ قرآن اور سائنس، ان میں کیا مطابقت ہے آپس میں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں سائنسی حقائق کی طرف اشارے موجود ہیں. جیسے کائنات کا پھیلاؤ، یہ سورہ ذاریات میں ہے. اس کے بعد جنین کی تخلیق، بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا ہوتا ہے. تو جدید سائنس نے ان حقائق کی تصدیق کی ہے کہ بالکل ایگزیکٹ قرآن نے بیان کیا ہے اسی طرح ہے جس طرح آج میڈیکل نے ریسرچ کی ہے اور انہیں پتہ چلا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی تخلیق، اس کی پیدائش کیسے ہو رہی ہوتی ہے. قرآن نے جو مراحل بیان کی ہیں بالکل اسی طرح ہیں. ڈاکٹر کیتھ مور جیسے سائنسدانوں نے قرآن کی سائنسی آیات پر تحقیق کی اور تحقیق کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر کیتھ مور نے اعلانیہ طور پر یہ اعلان کیا کہ قرآن کی جو آیات ہیں جنین کے حوالے سے، بچے کی پیدائش کے حوالے سے، وہ بالکل ایکوریٹ ہیں، ایگزیکٹ بات کر رہے ہیں، وہ اسی طرح ہیں جس طرح آج ہم نے تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد پتہ کیا ہے. تو ڈاکٹر کیتھ مور نے وہاں پر اعلانیہ طور پر اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے اس پر تحقیق کی، مگر مفسرین خبردار کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف سائنس تک محدود نہ کیا جائے. یعنی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ قرآن ہے ہی سائنس کی کتاب، ایسا نہ ہو، بلکہ قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے. اگر کہیں پر سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں تو وہ صرف اور صرف انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بک واقعی ڈیوائن بک ہے، واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، واقعی یہ حق اور سچ ہے. جو تم آج پتہ کر رہے ہو وہ اللہ نے اپنے نبی کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. اس کے بعد قرآن اور کائنات. قرآن بار بار انسان کو کائنات میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق. سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ہے. تو امام غزالی کے مطابق کائنات جو ہے اللہ کی نشانیوں کا مظہر ہے. ستارے، زمین اور انسان سب اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں. قرآن انسان کو ایک ریفلیکٹنگ بینگ بناتا ہے جو سوچتا ہے اور نتیجہ نکالتا ہے. تو یہ سائنسی سوچ کی بنیاد بھی ہے. اب آتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا موضوعات ہیں اور کیا کیا بیان ہوا ہے. قرآن کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں توحید، رسالت، آخرت، عبادات، معاملات اور اخلاق شامل ہیں. ہر صورت کسی نہ کسی مرکزی موضوع کے گرد گھومتی ہے. مثلا سورۃ البقرہ میں قانون، سورہ یوسف میں صبر، سورۃ الرحمن میں نعمتوں کا ذکر. یہ جامع نظام انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مکمل بناتا ہے. اگر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو انسان کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا. تو انسان کے سارے معاملات وہ حل ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ قرآن کی تقسیم. قرآن کو آسانی کے لیے 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس کی 114 صورتیں اور ہزاروں آیات ہیں.
تو یہ تقسیم تدریس اور حفظ کے لیے ہے۔ اصل ترتیب وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ ہر صورت کا اپنا ایک موضوع اور انداز ہے۔ مکی صورتیں عقیدہ پر زور دیتی ہیں زیادہ، اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ قوانین بتاتی ہیں۔ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پورے قرآن کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہی قرآن کا موضوع اور قرآن کا یہی مشن ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کی اطاعت کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہی پیغام ہر نبی نے دیا اور یہی قرآن کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو اختتامی کلمات میرے یہ ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے، جو آج میں نے بیان کیا، دراصل قرآن کو سمجھنے کا دروازہ ہے۔ جب تک یہ بنیاد مضبوط نہ ہو، تفسیر کی گہرائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب تک جو بھی بیان کیا ہے ہم نے، جو بھی ہم نے سمجھا ہے، کوشش کریں کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو لکھیں۔ ایک الگ سے آپ اپنا ایک رجسٹر بنائیں، کاپی بنائیں، جہاں پر آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے چلیں جائیں۔ جو جو ہم پڑھتے جائیں گے اسے آپ لکھتے جائیں، چونکہ سننے سے اتنا سمجھ نہیں آتا جتنا بندے کو لکھنے سے سمجھ آتا ہے اور یاد رہتا ہے۔ تو آپ نے ہر اس چیز کو جو میں پڑھاؤں گا آپ کو، جو میں سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرتے رہنا ہے۔ وہ آپ کو بعد میں اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے یہی، اور کل ہم انشاءاللہ کچھ اور چیزوں پر زور دیں گے۔ کچھ اور سوالات ہیں جو کہ میں نے کلیئر کرنے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کے جواب۔ تو کل انشاءاللہ ہم جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم کچھ سوال ہوں گے تو ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر وہی بات کہ آپ نے آج کی کلاس میں جو بیان کیا ہے اسے بھی نوٹ ڈاؤن کریں، لکھ لیں، اور اس کے بعد اگلی جو کلاس ہوگی اس میں بھی جو کچھ ہوگا اس کو بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔